السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ذخیرہ الفاظ کی اہمیت اور مسائل۔ انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مختلف وسیلوں سے آنے والی نسلوں تک منتقل کرتا ہے۔ اس کی یہ باقیات ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان ایک تعلق قائم کرتی ہیں۔ انسانی تخلیقات کی ایک اہم مثال فن تعمیر ہے۔ تعمیرات بہت زیادہ عرصے تک اپنا وجود قائم نہیں رکھتی اور نم اور مرطوب آب و ہوا والے علاقوں میں تعمیرات موسم سے جلد متاثر ہوتی ہیں، جبکہ برفیلے اور ریتلے علاقوں میں نسبتاً زیادہ دیر تک قائم رہتی ہیں۔ تعمیرات کے ذریعے مکمل تہذیب تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ ان تعمیرات کے ذریعے حاصل کردہ معلومات محدود اور جزوی ہوتی ہیں۔ قدیم ادوار کی سماجی زندگی کے علم کا حصول زبان کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ زبان ایک اہم وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم مختلف تہذیبوں کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ الفاظ کے اندر ایک جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے جو ثقافت اور تہذیب و تمدن کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ خارجی ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں بلکہ اس دور کے افراد کے ذہن تک بھی رسائی حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اسی لیے ان قدیم ادوار کی تحریروں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ہم تک پہنچتی ہیں، اور ان تحریروں کے ذریعے اس دور کے انسان کی خارجی اور داخلی زندگی کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں بھی کی جاتی ہیں اور مختلف نتائج بھی مرتب کیے جاتے ہیں۔ قدیم تحریروں کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ دقت لپی اور زبان کے حوالے سے ہوتی ہے۔ لپی یعنی رسم الخط کے حوالے سے کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جو مکمل طور پر پڑھی نہ جا سکتی ہو، لیکن مختلف زبانوں کے پڑھنے میں اور سمجھنے میں مختلف قسم کی دشواریوں اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف زبانوں کے ذخیرہ الفاظ میں مقامی اور بیرونی الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ بر صغیر کی موجودہ زبانوں کے سلسلے میں ان الفاظ کا مطالعہ ضروری ہے جو ہماری زبانوں میں شامل ہیں اور ہماری روزمرہ کی گفتگو کا حصہ ہیں۔ یہ الفاظ ہماری تہذیب و ثقافت کے عکاس ہیں اور اپنی علاقائی نسبت اور پہچان رکھتے ہیں۔ ان زبانوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مقامی زبانوں نے غیر مقامی یا غیر ملکی زبانوں کے الفاظ کو کس حد تک قبول کیا یا دیگر زبانوں کے اثرات ہماری زبان کے اوپر کہاں تک مرتب ہوئے۔ الفاظ کا مطالعہ اپنے اندر دلچسپی اور تنوع لیے ہوئے ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماضی کی ثقافت اور اقدار کیا ہیں۔ ان الفاظ میں ہماری مختلف نسلوں کی تہذیب محفوظ ہے۔ مقامی الفاظ ہماری زبانوں اور ہم سے پہلے کی ان زبانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تحریری ریکارڈ کے علاوہ ان زبانوں کو تقابلی اور تاریخی طریقوں سے پرکھا جا سکتا ہے۔ بیرونی الفاظ دیگر زبانوں سے آتے ہیں۔ بیرونی الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، مانوس الفاظ اور اجنبی الفاظ۔ مانوس الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بیرونی زبان سے آ کر ہماری زبان کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کو بولتے یا پڑھتے سمجھتے ہوئے کسی قسم کی مغایرت کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ اجنبی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی غیر ملکی زبان سے ہماری زبان میں آتے ہیں، لیکن اسے ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنانے کے باوجود اس کے ساتھ اجنبیت کا احساس ختم نہیں کر پاتے۔ مانوس اور اجنبی الفاظ کے درمیان کی ایک صورت ترجمہ بھی ہے۔ کسی زبان کے ذخیرہ الفاظ کا جائزہ لینے کے لیے سب سے اہم طریقہ لفظ شماری ہے۔ اس طریقے میں کئی نقائص ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ طریقہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ لغات کے ذریعے لفظ شماری کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مصنفین
کتب اور دیگر اصناف کے حوالے سے بھی لفظ شماری کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ اردو شعراء میں میر انیس اور نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کسی بھی فرد کے ذخیرہ الفاظ میں 3 قسم کے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ پہلی قسم میں وہ الفاظ شامل ہیں جنہیں وہ سمجھ سکتا ہے۔ دوسری قسم میں وہ الفاظ شامل ہیں جنہیں وہ فرد بول سکتا ہے۔ یہ الفاظ پہلی قسم سے نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ تیسری قسم میں وہ الفاظ شامل ہوتے ہیں جنہیں تحریر میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ تعداد میں پہلی دونوں اقسام سے کم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ذخیرہ الفاظ کو جاننا چاہتا ہو تو سب سے پہلے اس زبان کی ایک بڑی لغت لے اور اس کے اوپر ان الفاظ کو نشان زد کر لے جنہیں وہ بولتا، سمجھتا یا تحریر کرتا ہے۔ اس کے بعد ان الفاظ کو شمار کر لے۔ اس طرح اس کے ذخیرہ الفاظ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ انسان کا ذخیرہ الفاظ کسی ایک زبان تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ مختلف قسم کی زبانوں کے الفاظ جانتا ہے۔ مختلف علوم کے ماہرین اپنے علوم و فنون کے حوالے سے مختلف تکنیکی الفاظ جانتے ہیں اور اپنے اپنے شعبے کی اصطلاحات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ الفاظ کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الفاظ کی مقبولیت میں کمی آنا اور کم مقبول الفاظ کا کم استعمال میں آنا، یا الفاظ کا متروک ہونا، کسی زبان میں نئے الفاظ کا شامل ہونا اور ان کا مقبول ہونا۔ اسی طرح عریاں یا خلاف تہذیب الفاظ کے استعمال سے اجتناب بھی ان کے استعمال میں کمی کے باعث انہیں متروک کر دیتا ہے۔ کلیات جعفر زٹلی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر ممنوع یہ عریاں الفاظ 18ویں صدی عیسوی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں استعمال ہوتے ہیں۔ معیاری زبان کے الفاظ بولی اور روزمرہ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اگر 20 سال کے بعد کسی زبان میں سے نصف سے زیادہ الفاظ ترک کر دیے جائیں اور 1% نئے الفاظ کا استعمال شروع کیا جائے تو 1300 برس کے بعد اس زبان کے اندر اتنی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی کہ اس سے 1300 برس پہلے والی وہی زبان اور 1300 برس بعد والی زبان 2 مختلف زبانیں تصور کی جائیں گی۔ ہم معنی الفاظ میں ایک کے زیادہ استعمال اور دوسرے کے کم استعمال کے قوی امکانات موجود ہوتے ہیں۔ مختلف سماجی طبقوں کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ فرق معمولی نوعیت کا ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات یہ فرق زیادہ ہوتا ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بس اتنی ہی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔